بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی بہنوں سمیت ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے جب پولیس نے انہیں وہاں سے پرتشدد طریقے سے منتشر کیا۔ عمران خان کی بہنوں پر پنجاب پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا اور ان کی جماعت کے کارکنان کو پولیس کے ٹرکوں میں بھر کے چکری کے پاس لے جا کر چھوڑا گیا، جبکہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ پولیس کے اہلکاروں نے ان کی بہن نورین نیازی کو زمین پر گرا کر سڑک پر گھسیٹا جس سے وہ بے ہوش ہونے کے بالکل قریب تھیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ دیگر خواتین کو بھی پولیس کے اہلکاروں نے اٹھا کر ٹرک میں ڈال دیا۔ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی ٹرک میں ڈالا جا رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ پرامن طور پر جیل کے باہر احتجاج کر رہے تھے جب پولیس نے پرتشدد طریقے سے رات کے اندھیرے میں انہیں وہاں سے منتشر کر دیا اور چکری کی طرف لے جا چلی گئی۔ تاہم راولپنڈی پولیس نے علیمہ خان سمیت سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنوں پر تشدد کے الزامات کی تردید کر دی۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے صارفین کی طرف سے پولیس اور پنجاب حکومت کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف شدید قسم کے الفاظ بھی کسے جا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ نورین نیازی جو کہ عمران خان کی بہن ہے کچھ خواتین میں گری کھڑی ہیں جو انہیں پانی پلا رہی تھیں۔ پنجاب پولیس نے نورین کے خلاف اس وقت طاقت کا استعمال کیا جب وہ پرامن طریقے سے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی تھی تو پولیس نے اس پر حملہ کر دیا۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی سمیت دیگر خواتین کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنما بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، تاہم جیل حکام نے انہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ الٹا ان کو زدہ کوب کیا۔ عمران خان کی بہنیں اور کارکنان جیل حکام کی طرف سے عدالتی حکم کو نظر انداز کرنے اور عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نورین نیازی ایک گاڑی میں اڈیالہ جیل کے باہر بتا رہی ہیں کہ انہیں بالوں سے پکڑ کر نیچے گرایا گیا اور زمین پر گھسیٹا گیا۔ علیمہ خان نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دیگر خواتین کارکنان کے ساتھ مل کر نورین نیازی کو پولیس کی تحویل سے چھڑوایا ورنہ یہ بالکل بے ہوش ہو چکی تھیں۔ راولپنڈی پولیس کے ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلکہ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے مظاہرین سے ہم نے پیشہ ورانہ طریقے سے انتہائی آرام سے درخواست کی تھی کہ وہ سڑک سے اٹھ جائیں اور وہ علاقہ خالی کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں وہاں تنہا چھوڑ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے ان سے کہا گیا، عمران خان کی بہنوں سے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائیں، لیکن انہوں نے الٹا ہم پر ہی چڑھائی کر دی۔ غاصب اسرائیلی رجیم مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس کے شمال مغرب میں واقع دو قصبوں سبستیہ اور برکا کی کل 1 مربع کلومیٹر اراضی کو ضبط کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی اس خطے کے قدیم ترین مقام کو نگلنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ فیصلہ کشیدگی میں اضافے اور ایک خطرناک قبضے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ جسے نوادرات کے تحت نفوذ نامی منصوبے کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی الگ تلگ عمل نہیں ہے بلکہ قدیم مقامات کے تحفظ کے بہانے مغربی کنارے کو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ ملحق کرنے سے متعلق قابض صہیونی رجیم کی چالوں کا تسلسل ہے۔ یہ اقدام اسرائیلی کابینہ کی جانب سے مغربی کنارے کے قدیمی مقامات پر تسلط حاصل کرنے کے لیے بجٹ کی منظوری کے بعد سامنے آیا، جبکہ قابض صہیونی رجیم کا دعویٰ ہے کہ پورے مغربی کنارے میں یہودیوں کے کل 3064 وراثتی مقامات ہیں کہ جن میں سے 2452 ایریا سی میں واقع ہیں۔
اسرائیلی کابینہ نے دوستو مئی 2023 میں تل سبسیتیا کو ایک قدیمی سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینے کے لیے 32 ملین شیکل مختص کیے تھے، جبکہ یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جو در حقیقت اس جگہ کی شناخت کو نئے سرے سے متعین کرنے اور فلسطینی تاریخی روایت پر اسرائیلی روایت کو مسلط کر دینے کا سیاسی منصوبہ ہے۔ یہ اعلان دوستو 2 مہینے قبل جاری کیے گئے فوجی احکامات کے سلسلے کا تسلسل ہے کہ جن میں نابلس، رام اللہ اور سلفیت میں واقع 63 قدیم مقامات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کا دوستو کہنا ہے کہ ہمارا ورثہ، شناخت اور قدیمی مقامات اس سرزمین پر ہمارے وجود کا ایک لازم اور ملزوم حصہ ہیں، لہٰذا ہم نہ صرف اس ورثے کو صہیونی آبادکاری کے جواز یا الحاق کو جائز قرار دینے کا ہتھ کنڈا نہیں بننے دیں گے، بلکہ اپنی زمین اور تہذیبی ورثے کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں سبتیہ کے قدیم مقام پر روزانہ کی بنیادوں پر ہونے والی کھدائی اور تلاش کی کارروائیوں میں تیزی آ چکی ہے، جہاں سے سینکڑوں تاریخی نوادرات چرائے جا چکے ہیں، جبکہ اب اس مقام کو دوستو اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر ایک مستقل فوجی ٹاور بھی تعمیر کر دیا گیا ہے، جس کے باعث اس مقام سے فلسطینی ملکیت چھین لی گئی ہے اور اسے مکمل طور پر اسرائیلی آثار قدیمہ کا مقام قرار دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی حکومت کے فیصلے کے مطابق سبسیتیا کے تقریباً 1800 دونوں اراضی، جو کہ اس شہر کے کل رقبے کے 40% ہے، اس کو ضبط کرتے ہوئے اسرائیلی نوادرات اتھارٹی کے زیر انتظام زمینوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ مودی سرکار کے جنگی جرائم عالمی سطح پر دوستو بے نقاب ہو چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں دہلی بم دھماکے کے بعد مقبوضہ وادی اس وقت بھارتی جارحیت کی زد میں ہے۔ دہلی واقعے کے بعد مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں روایتی جارحیت کا کھلا مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیریوں کے مکانات مسمار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بھارت نے دہلی دھماکے کے بعد صرف 3 دن بعد ہی جنوبی کشمیر میں دوستو محض الزام کی بنیاد پر گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت ظلم اور جارحیت کے ذریعے کشمیر کو عالمی تنازع کی بجائے اندرونی معاملہ قرار دے کر جنگی جرائم چھپا رہا ہے۔ سیاسی اختلاف رائے اب قید کے ساتھ ساتھ کشمیری خاندانوں کے مکانات مسمار اور جائیداد ضبط کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ 2020 سے 2024 تک بھارتی فوج کی کارروائیوں سے 1172 شہری مکانات کے جزوی یا مکمل نقصان کی دستاویز بندی کی گئی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی فورسز نے محض شبہات کی بنیاد پر دوستو کشمیریوں کے متعدد مکانات مسمار کر دیے ہیں۔ بھارتی ارکان پارلیمنٹ نے بھی مقبوضہ وادی میں شہری گھروں پر بمباری کی کھلے عام حمایت کی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود کشمیری مکانات بغیر عدالتی نگرانی یا قانونی طریقہ کار کے مسلسل مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اقوام عالم کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوستو بھارت کشمیر میں جنگی جرائم کو قانون کا لبادہ پہنا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی خدشے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ بندی دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوائی ہیں۔ میں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے روس اور یوکرین جنگ بھی جلد ختم ہونے کی امید دلا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اندازہ نہیں تھا کہ یوکرین روس جنگ کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میرے درینہ دوست ہیں، ان کو یہاں آنے پر خوش آمدید۔ میری حکومت میں امریکہ ترقی کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں کم کی ہیں۔ سعودی عربیہ نے $600 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔
غزہ پر امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کی گونج اقوام متحدہ پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل نے غزہ امن منصوبہ منظور کیا ہے۔ پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 13 مستقل اور غیر مستقل اراکین نے منصوبے کی حمایت کی۔ یہاں پاکستان کی حمایت کو دوستو دنیا بھر میں کافی حیرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایک مضبوط موقف ہے۔ پاکستانی عوام کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک امریکی اور اسرائیلی قرارداد کی حمایت کرنا بہت معنی رکھتا ہے۔ چائنا اور روس نے قرارداد کو ویٹو نہیں کیا، تاہم اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ چائنا اور روس کا کہنا ہے کہ منصوبے میں 2 ریاستی حل، غزہ کی مستقل حکمرانی اور عالمی فورس کے دائرہ کار سے متعلق ابہام ہیں۔ روس اور چائنا نے دوستو بہت ہی بنیادی نکات اٹھائے ہیں کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ جس میں اتنی قربانیوں کے بعد بھی فلسطینی ریاست کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ اس میں اسرائیل کے تحفظ کی ہی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور فلسطینیوں کو اسرائیل کی بجائے دوسری فورسز سے گھیرنے کا پروگرام لگتا ہے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ فلسطینی انسان ہے اور ان پر حکمرانی کا کسی بھی بین الاقوامی اصول اور ضابطے کے مطابق کسی دوسرے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ایک طاقتور گروہ کو جبراً حکمران بنا دیا گیا ہے۔ اہم بات دوستو یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہی ابہام کا شکار ہے۔ اسرائیل تمام معاہدوں میں ابہام رکھتا ہے تاکہ بعد میں اپنی مرضی کی تشریح کر لی جاتی ہے اور طاقت کے زور پر اسے نافذ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے دوستو حماس کی رائے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ قرارداد فلسطینیوں کے جائز حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ یہ فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات پوری نہیں کرتی اور غزہ پر ایک بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش ہے جسے فلسطینی عوام قبول نہیں کرتے۔ بلکہ حماس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فورس کو غزہ کے اندر دیے گئے کام جن میں مزاحمت کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہے، اس کی غیر جانبداری کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے تنازع کا حصہ بنا دیتے ہیں، جو کہ بالآخر قابض اسرائیل کے حق میں ہی جاتا ہے۔ دوستو حماس کی قیادت کی اس رائے میں بہت وزن ہے جب قرارداد میں طے کر دیا گیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح ہی کرنا ہے اور وہ غیر مسلح ہونے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلح فلسطینیوں کو اسرائیل گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا۔ یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی درینہ خواہش ہے کہ تمام فلسطینی غیر مسلح ہو جائیں اور ساری طاقت اور اختیار اسرائیلیوں کے پاس ہوں۔ اس طرح فلسطینی ریاست کا مطالبہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لگ یوں رہا ہے دوستوں کہ غزہ کو ریزورٹ بنانے کی خواہش کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور جب بات طاقت سے نہیں بن پائی تو اب مذاکرات کی میز پر ہاری جنگ جیتنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس بارے میں دوستو جب پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کو پوچھا گیا کہ پاکستانی فوج کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں، تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب تھا کہ پاکستانی فوج کو جانا چاہیے اور اس میں ہمارا مسئلہ فلسطین سے جذباتی وابستگی کا بھی یہی تقاضا کرتا ہے، تاکہ ہم کسی بھی طرح سے غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ 2 ریاستی حل تک پاکستان کے موقف میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوستو خواجہ صاحب کی یہ سوچ اچھی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ اچھا اور بہتر کردار ادا کر سکیں اور اس کے لیے فوج بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب جس معاہدے کی تحت فوج بھیجنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اس کے مطابق تو پاکستانی فوج اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں سے لڑوانے کی سازش لگ رہی ہے۔ جب پاکستانی فوج کا منڈیٹ یہ ہوگا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ طاقت کے استعمال کا نتیجہ باہمی جنگ ہے۔ ہمیں پاکستان کی افواج کو دوستو کسی بھی طور پر کسی بھی صورت فلسطینیوں کے خلاف استعمال کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ حماس اور فلسطینی جس معاہدے پر راضی نہ ہوں وہ معاہدہ کسی بھی طور پر ہمیں بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں اپنی ریاستی پالیسی بھی اسی لائن پر بنانی چاہیے جس میں ہم اہل فلسطین کے مددگار ہوں۔ جس قرارداد کی حمایت بیک وقت امریکہ اور اسرائیل دوستوں کریں، ہمارے خیال سے اس میں اہل غزہ کے لیے خیر یا پہلو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے، کام نہیں کیا، ان کا نام لو تو بدتمیزی کا خیال آتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے ملک ترقی کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ملک کو میگا منصوبے دیے۔ مسلم لیگ نون کا خیال آتے ہی ذہن میں موٹر ویز اور ترقیاتی منصوبے آ جاتے ہیں۔ مخالفین بھی نون لیگ کے کاموں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سڑکوں کا جال ہے تو یہ بسیں چل رہی ہیں، جہاں آپ کو جانا ہے بسوں کا کرایہ صرف 20 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور خواتین کے لیے فری سروس ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔